بہت سارے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ آج کل مہنگائی بہت ہے، ہماری جو ارننگز ہیں وہ کم ہیں، ہماری اسپینڈنگ زیادہ ہیں، ہمیں خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں رزق میں برکت کے لیے۔ آج میں نے آپ کو وہ وظیفہ بتانا ہے کہ کسی عام آدمی سے نہیں، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رسول کو یہ وظیفہ بتایا۔ غور سے سنیے، بالخصوص اگر آپ کسی وجہ سے رزق کی تنگی کا شکار ہیں، آپ کو مہنگائی ستا رہی ہے اور آپ کی ارننگز اور اسپینڈنگ میں ڈفرنس ہو گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے اور عرض کرتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کہتے ہیں ایک شخص نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس شخص نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کمپلین کی کہ حضور پیسے پورے نہیں ہو رہے، گھر بڑا ہے، کھانے والے زیادہ ہیں، میری روزی میں تنگی ہے۔ نبی پاک نے اسے رپلائی کیا دیا؟ نبی پاک نے فرمایا جب بھی گھر میں جایا کرو تو گھر میں جا کر سلام کیا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، پہلی بات۔ پھر فرمایا اس کے بعد میری ذات پر، نبی پاک فرماتے مجھ پر درود پڑھا کرو۔ پھر تیسری بات فرمایا پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ اب میں ریپیٹ کروانا چاہوں گا، جس طرح آپ اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی کا سبق یاد کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیں تاکہ آج یاد ہو جائے۔ 3 باتیں نبی پاک نے فرمائی۔ پہلی بات، گھر جا کر سلام کرنا ہے۔ کیا کریں گے گھر جا کر؟ کوئی ہو یا نہ ہو۔ پھر اس کے بعد آپ نے نبی پاک پر درود پڑھنا ہے، پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ 3 باتیں نبی پاک نے صحابی رسول کو بتا دی۔ اب رزلٹ کیا، ریوارڈ کیا ملا؟ اس شخص نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ آفٹر دیٹ رزلٹ کیا ملا؟ اللہ نے اتنے رزق میں برکت ڈال دی کہ اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو بھی وہ بانٹنے لگ گیا۔ درود پاک، سبحان اللہ، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ نہ جانے اس کے کتنے فوائد ہیں۔ آپ کو جو پرابلم ہے آپ درود پاک پڑھیں اس نیت سے، اللہ پاک اپنے کرم سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس پرابلم کو دور کر دیتا ہے۔ تو براہ کرم اگر میرا کوئی بھائی، میری کوئی بہن، کوئی ویور کسی طرح کی بھی رزق کی تنگی کا شکار ہے، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ فارمولا ہے جو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ جب بھی گھر جائیں سلام کریں، درود پاک پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ آج میں جس ٹاپک پر آپ سے اسپیشلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے لیے ہم اسٹرگل کرتے ہیں۔ why you here to study؟ آپ کیوں آئے ہیں پڑھنے کے لیے؟ آپ کو ایک برائٹ فیوچر چاہیے۔ آپ بہت سارے ہوں گے جو ٹنڈو جام کے رہنے والے نہیں ہوں گے، کوئی حیدرآباد سے ہوگا، ہو سکتا ہے سندھ کے دیگر شہروں سے آپ آئے ہوں گے۔ انسان اپنی لائف میں بہت ساری اسٹرگل کرتا ہے and he have no guarantee to take a good future۔ اس کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہوتی کہ میں یہ اسٹرگل کروں گا تو بہت اچھا فیوچر ہو جائے گا، بٹ ہی از ٹرائنگ، اور کرنی چاہیے۔ پڑھائی اچھی کروں گا تو اچھی جاب مل جائے گی، جاب مل جائے گی تو اچھے انسینٹیوز مل جائیں گے، میں آگے جا کے اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں گا۔ لوگ ملک چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جاتے ہیں کہ چلو فیملی یاد تو آئے گی، وطن کی یاد بھی ستائے گی، وہ کلچر، وہ آرام بھی نہیں ملے گا، مگر پھر کچھ عرصے کی محنت کے بعد وہ دن آئے گا کہ میں اپنی فیملی کو کوئی اچھا سپورٹ کر سکوں گا۔ اگر یہ سب کچھ جائز طریقے سے ہے تو یہ ٹھیک ہے، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ بٹ what is my topic today؟ میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا میں اسٹرگل کرتے ہیں کسی چیز کو پانے کے لیے، بٹ وی ہیو نو گارنٹی ٹو فائنڈ دیز بیوٹیفل ریوارڈس۔ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو حاصل کر لیں گے، بٹ وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹرگل۔ اور بعض اوقات ہاف آف لائف 15-20 سال لگ جاتے ہیں، 25 سال لگ جاتے ہیں، جب جا کے ہم اس چیز کو پاتے ہیں۔ آج میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دنیا تو مختصر ہے نا، 60 سال، 50 سال، 70 سال، ماں باپ کی دعا لگ گئی تو 100 سال، پھر تو جانا ہی ہے نا۔ آخرت میں وہ کیا چیز ہے جو ایک مسلمان کا مطمع نظر اور الٹیمیٹ گول ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے اور وہ حاصل کرنا ہے؟ یقیناً ہر ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ میں نے جنت کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد 2 ہی آپشن ہے نا، یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے۔ دوزخ میں تو کوئی نہیں جانا چاہتا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ بٹ کوشچن یہ ہے کہ کیا جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی مل سکتی ہے؟ کوئی ایسا عمل ہے، کوئی ایسا پروسیجر ہے کہ میں اس پروسیجر پر عمل کر لوں تو میں ڈیفینیٹلی جنت میں چلا جاؤں؟ دس از دا بگ کوسچن۔ جناب اللہ نے رزق کا وعدہ تو کیا ہے جس کی اسٹرگل میں ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں، مگر اللہ نے جنت کا وعدہ نہیں فرمایا، مغفرت کا وعدہ نہیں فرمایا۔ ٹھیک ہے نا، جنت تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کس کو ملنی ہے کس کو نہیں ملنی ہے۔ آج
جو ٹاپک ہے میرا کہ کیا جنت کی گارنٹی مل سکتی ہے؟ جی ہاں، آج میں نے آپ کو انشاءاللہ احادیث کے ذریعے کچھ بتانا ہے کہ جنت کی بھی گارنٹی مل سکتی ہے. اینڈ دس از ناٹ اے بگ ڈیل. وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ جو ہم نے اپنی لائف میں کرنا ہے، اور ہم جنت انشاءاللہ گارنٹیڈ حاصل کر سکتے ہیں. اور جنت ہے کیا؟ مثال کے طور پہ آپ کو جب تک ریوارڈ ہی نہیں پتا کہ آپ یہ حاصل کر لیں گے اگر یہاں یونیورسٹی سے اس گریڈ میں پاس کر لیں گے، تو آپ پڑھتے ہی نہ. آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہاں پہنچوں گا تو یہ مل جائے گا. میں مختصراً حدیثوں کے ذریعے اور قرآن پاک کی آیات کے ذریعے پہلے تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہ ہے کیا، وہ کتنا بڑا ریوارڈ ہے، کیا اس سے بڑا بھی رب کا کوئی انعام ہے؟ سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور ترمذی شریف کی حدیث ہے. کہتے حضور ہم نے نبی پاک سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں جنت اور اس کی تعمیر کے متعلق بتائیے. جنت ہے کیسی ہے، اس کے مکان کیسے ہیں، اس کی تعمیر کیسی ہے؟ دا سمری آف حدیث. نبی پاک فرماتے ہیں اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے تو ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کا گارا مشک کا ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے. There is no، ہم امیجنیشن بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی جنت ہے جس کا گارا بھی مشک کا ہے، جس کی مٹی زعفران کی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج میں آپ کو کہوں کہ دنیا کا سب سے اچھا گھر کون سا ہے، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے آپ کو دنیا کا سب سے مہنگا گھر نظر آ جائے گا. یو کین امیجن، یو کین سی دا پکچرز آف دیٹ بیوٹیفل ہاؤس. میں کہوں گا بتاؤ دنیا کی مہنگی سواری کون سی ہے، آپ جناب کسی کا پرائیویٹ جیٹ نکال کے بتا دیں گے کہ دیکھیں یہ کتنی بڑی سواری، کتنی مہنگی سواری ہے. اچھا خوراک دنیا کی کون سی سب سے اچھی ہے، آپ سرچ کر کے مہنگے سے مہنگے کھانے میرے سامنے رکھ دیں گے کہ جناب اس 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل کا کھانا دنیا کا سب سے بیسٹ ہے. بیکاز وی ہیو ٹو چانس ٹو سی دوز پکچرز. ہم پکچرز دیکھ سکتے ہیں، ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی ذہن کا خیال پہنچا. ہماری امیجنیشن سے بھی بیونڈ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ نے وہ جنت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، تو پھر کیوں نہ جنت کی تیاری کی جائے، پھر کیوں نہ جنت کے لیے سٹرگل کیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ہم یونیورسٹی سے فارغ تو ہو جائیں گے، بڑی ڈگری حاصل کر لیں گے، مگر جس پوسٹ پر جانا ہے وہاں 4 ہی پوسٹ اویلیبل ہیں، 400 اسٹوڈنٹ میں سے 4 کو سیٹ ملے گی. کیا جنت بھی ایسا ہی ہے کہ ہم ساری کوشش کر لیں، بلکہ دنیا کے سارے مسلمان کوشش کر لیں تو کیا سلیکٹڈ سیٹس ہیں جنت میں؟ جگہ تھوڑی تو نہیں، اربوں مسلمان ہیں، کون جنت میں جائے گا؟ سبحان اللہ. سنو میرے رب کی جنت کتنی بڑی ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ جنت میں 100 منزلیں ہیں، اور ان میں سے ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. میرے رب کی جنت بہت بڑی ہے، اس کی جنت بڑی وسیع ہے. اب سنو، یہاں دنیا میں کوئی مہنگا لباس پہن لے ہم ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں، مگر جنتیوں کا لباس کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے قریب اور کنادیس کے پہنیں گے. جنتیوں کو جنتی لباس پہنایا جائے گا. سنو، جنتیوں کی عمریں کتنی ہوں گی؟ ہو سکتا ہے دنیا سے کوئی 70-80 سال کی عمر میں جائے، کوئی بچپن میں چلا جائے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اہل جنت سے کوئی چھوٹا یا بوڑھا مر جائے گا تو اسے جنت میں 30 سال کا بنا دیا جائے گا. سارے جنتی جو ہیں وہ 30 سال کے ہوں گے. سبحان اللہ. اب جنتیوں کا کھانا کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنتیوں میں جو سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا، لوئسٹ گریڈ یا کیٹیگری کا جنتی ہوگا، اس کے ساتھ 10,000 خادم کھڑے ہوں گے.
سب کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوں گے، دونوں پیالوں میں ایک سونے کا ہوگا، ایک چاندی کا ہوگا، ہر پیالے میں کھانے کی ایسی قسم ہوگی جو دوسرے میں نہ ہوگی، وہ آخر سے بھی ایسے ہی کھائے گا جیسے شروع میں کھائے گا۔ اس کو اس طرح سمجھیے، آپ کو بھوک لگی ہو اور بریانی آپ کو بڑی پسند ہو، آپ بریانی کا پہلی پلیٹ کھائیں گے، بہت شوق سے بڑی رغبت سے کھائیں گے، اگر دوسرا کھائیں گے تو اب پیٹ بھر چکا ہوگا، اتنی لذت نہیں آئے گی۔ فرمایا جنت میں بندہ جتنا کھائے گا اس کی لذت میں کمی نہ ہوگی، ہر نوالا پہلے نوالے جیسا ٹیسٹ دے رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جنتیوں کا مشروب کیا ہوگا؟ رب کا کلام فرماتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریک وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ينزفون۔ قرآن فرماتا ہے ان کے لیے گرد پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، کوزے اور آفتابے اور جام، اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کہ اسے نہ ان کے سر میں درد ہو اور نہ ہوش میں فرق آئے۔ ایسی پاکیزہ شراب ہوگی جو بدہوش کرنے والی نہیں ہوگی۔ اے دنیا کی گندی شراب پینے والو، اے دنیا کے حرام کھانے والو، اے دنیا کی حرام روزی کما کر اپنے مہنگے لباس خریدنے والو، تھوڑا صبر کر لو، حرام سے بچا لو۔ اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی لباس، جنتی کھانے اور پاک شراب تیار کر رکھی ہے۔ اور سنیے، آج بڑا عجیب کلچر ہو گیا ہے، مجھے بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا، مگر چونکہ ینگسٹرز بیٹھے ہیں اور شیطان زیادہ حملہ آور ہوتا ہے، آج مرد و عورت کے جو معاملات ہیں، آج جس طرح بے پردگی اور بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، آج اپنے نفس کے لیے حرام کی طرف جو لوگ جا رہے ہیں، خدا کے واسطے حرام عورتوں کی طرف، برے کاموں کی طرف، بے حیائی کی طرف نہ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حوریں تیار کر رکھی ہیں، اور وہ حوریں ایسی ہیں کہ دنیا میں کوئی اس کا مماثل اور کوئی اس کا مقابل نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنتی حور زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک روشن ہو جائے، اور ساری فضا زمین سے آسمان تک خوشبو سے معطر ہو جائے، اور اس کے سر کی اوڑھنی جو جنتی حور دوپٹہ پہنتی ہے وہ دنیا و ما فیہا، جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ یہ میں نے ایک چھوٹا سا بڑا بریف انٹروڈکشن آپ کو جنت کا دیا ہے۔ خدا کی قسم اگر جنت کی باتیں پڑھیں، جنت کے بارے میں ڈیٹیل سے سنیں تو ابھی بندے کا جی چاہتا ہے پھر اس دنیا میں کیا رکھا ہے۔ اے اللہ ایمان اور عافیت کے ساتھ مدینے والی موت دے دے اور اپنی جنت میں جلدی ہمیں بلا حساب داخلہ عطا فرما دے۔ تو بہرحال یہ ہے وہ جنت۔ اب آتے ہیں what is the guarantee to enter in paradise? Is there any formula to get in paradise? کوئی طریقہ ہے کہ ہم جنت میں گارنٹیڈ چلے جائیں؟ جی ہاں، گارنٹی دینے والی ذات کون ہے؟ وہ ذات ہے جس کو رب نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہے۔ اللہ کے حبیب جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اب میں نے آپ کو حدیث سنانی ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون سمری آف حدیث، جو مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ there is no big list، کوئی بہت بڑی لسٹ نہیں ہے۔ اے اسٹوڈنٹس، مجھے سننے والے جتنے لوگ سن رہے ہیں، 2 چیزوں کی گارنٹی مانگی ہے نبی پاک نے۔ If anybody give me guarantee for 2 things، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے 2 جبڑوں کے درمیان والی چیز اور 2 ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی جو کوئی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان اور پرائیویٹ پارٹ، شرمگاہ، جو کوئی ان دونوں چیزوں کا صحیح استعمال کرے، حلال طریقے سے استعمال کر لے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ یقیناً مشکل ہے مگر کوئی لمبی لسٹ نہیں ہے۔ اگر ہم اس پر کانشیس ہو جائیں، پلان کر لیں، آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ میں نے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک اللہ کے حبیب ہیں، وعدہ فرما رہے ہیں کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے مگر اس شاکان رسول کے لیے ایک بڑا خوبصورت نقطہ پیش کر کے آگے چلتا ہوں کہ گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ اس کا مطلب وہی گارنٹی دے سکتا ہے جس کے پاس اتھارٹی ہو۔ یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے۔ گارنٹی وہی دے سکتا ہے آپ کو، آپ کے اس کالج میں داخلے کی گارنٹی وہ دے سکتا ہے جس کے پاس یہ اتھارٹی ہو کہ وہ سائن کر دے تو پھر اس کے اوپر کوئی کلیم نہیں کر سکتا، اس کا کہنا آخر ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے حبیب کو یہ پاور، یہ اتھارٹی دی ہے کہ رسول اللہ جس کے بارے میں فرما دے رب اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔
اللہ نے اپنے حبیب کو یہ اتھارٹی دی ہے. سبحان اللہ. ایسے ہی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں. تو نبی پاک کا یہ فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسے کیسے اختیارات سے نوازا تھا. اب آتے ہیں دو چیزوں کی بات ہوئی ہے اور میں اپنے اس پورے ٹاپک کو ان دونوں چیزوں کے گرد رکھوں گا کہ ہم نے اپنی زبان کیسے استعمال کرنی ہے اور اپنے آپ کو، اپنے پرائیویٹ پارٹس کو، اپنے آپ کو حرام کاری اور بدکاری سے کیسے بچانا ہے. یہ کتنے بڑے گناہ ہیں. زبان کیا ہے ذرا سمجھیے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ زبان کتنی اہمیت کی حامل ہے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام پارٹس آف دا باڈی زبان سے کیا کہتے ہیں. ہمارے ہر پارٹ آف دا باڈی، ہاتھ، آنکھیں، کان، پیر، زبان سے کچھ کہتے ہیں. حدیث پاک ہے ایوری پارٹ آف دا باڈی کیا کہتا ہے زبان سے کہ اے زبان تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تیرے ساتھ اور تیرے تابع ہیں، ہم بلونگ کرتے ہیں تجھ سے. اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. زبان ہی تو کسی کا دل توڑتی ہے نا، زبان ہی تو کسی کو گالی دیتی ہے، زبان ہی تو کسی سے جھگڑا کرتی ہے. آخر مار تو پوری باڈی کو پڑتی ہے نا. تو زبان سے سارے اعضاء کہتے ہیں تو نے سیدھا رہنا ہے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے. صحابی کا نام حضرت سیدنا حارث بن بشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کو میں اپنے اوپر لازم کر لوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے اس کو قابو کر لو. آپ سوچئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک زبان کی کتنی امپورٹنس تھی. اور یہ زبان بندے کو کہاں پہنچا سکتی ہے؟ جنت میں پہنچا سکتی ہے، اور یہی زبان بندے کو دوزخ میں پہنچا سکتی ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف ٹنگ. یہ زبان کدھر بندے کو پھنسوا سکتی ہے. یہ حدیث ذرا سنیے گا. ترمذی کی حدیث. حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ عنہ راوی ہیں. کتنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے، ایک جملہ بھلائی کا نکالتا ہے، حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا، اس کے باعث اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے. زندگی میں کوئی ایسا اچھا جملہ نکل جاتا ہے کہ اللہ اس سے اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ اس کے لیے رضامندی لکھ دیتا ہے. آقا آگے حدیث میں فرماتے ہیں اور بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا، اللہ عز و جل اس کی بنا پر اس کے لیے قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتا. آج بولتے ہوئے سوچتا کون ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیسے بول رہا ہوں؟ جو منہ میں آیا وہ بولنا ہے، جیسے آیا ویسے بولنا ہے. یہ سوچنا ہی نہیں کہ میرا یہ جملہ میرے ایمان پر کیا امپیکٹ کرے گا، میرے دین میرے عقیدے پر کیا امپیکٹ کرے گا، اللہ رسول کی کہیں اس پہ گستاخی تو نہیں ہو جائے گی، کہیں ضروریات دین کا کوئی انکار تو نہیں ہو جائے گا، کہیں سامنے والے مسلمان کا دل تو نہیں ٹوٹ جائے گا، کہیں کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ جائے گی. نہیں جناب، میری زبان ہے، میں جو چاہے بولوں. بڑی پیاری بات دانا لوگ کہتے ہیں کہ آپ سوچیں ہر عضو جو ہے وہ فری ہے، آنکھوں کے آگے کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں، کان بالکل کلیئر ہے، مگر زبان کے لیے 32 پہرے دار دیے گئے ہیں. جبڑا پورا زبان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن جب بندہ بولتا ہے تو ان پہرے داروں کا بھی خیال نہیں کرتا اور سامنے والے کا دل توڑ دیتا. اس زبان سے ہم جنت کما سکتے ہیں. جی ہاں، ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ.